اور معاشرے کا کتنا کمینہ شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی یا وہ اس کی خواہش کے مطابق، اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائی۔ شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا، اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں، تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ 500 600 لوگ بیٹی والوں کے ہاں چلے جاتے ہیں اور جس طرح کسی محاذ پہ جا رہے ہیں۔ نکاح فی المساجد کا رواج اگر ڈالا جائے تو ہماری زندگیاں سوکھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو مروج سلسلہ ہے، اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی، امیر لوگ بھی سکھ میں نہیں ہیں۔ آج 1 کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ آ رہا ہے، اور جس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور غریبوں کی زندگی تو عجیباً ہے۔ غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ و متین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا، تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں، تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے۔ میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں، اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے، اور ان کے مہمان، ان کا ہجوم تھا، اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فنڈ دیا، اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن ان کا اصرار بڑا، تو میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے، اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں، چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہا بنتا ہے، تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں، اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے، تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے۔ تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا۔ آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ غریب ہیں، اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، اداسیاں ہیں، اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے ہیں۔ ایک دم سکوت طاری ہو گیا حال پر، چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی۔ میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا۔ لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا لیا۔ میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نعت میں، تو آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا، تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گی۔ تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ 10 کے 15 جہیز فنڈ تھے، تو مجھے خطاب کرنے کے لیے انہوں نے کہا، تو بڑے شوق سے
मुंतज़िम महफिल ने बताया कि 15 बच्चियों का जहेज भी निकाला जाएगा और इस पर्दे के पीछे हजारों बच्चियां बैठी हुई हैं। तो मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये जुल्म ना करो, ये ज्यादती ना करो। तुम्हारे पास 100 लोगों का खाना है तो 500 लोगों को ना बुलाओ कि तुम कुरा अंदाजी करके 100 आदमी को खाना दे दो और 400 आदमियों को कहो कि तुम्हारा नाम नहीं निकला। तुम्हारे पास 100 का खाना है तो 100 को ही पर्दे से बुलाओ और उनको खाना खिला दो। मैंने कहा 10,000 बेटियां इस पर्दे के पीछे बैठी हैं आपके बकौल, और आप उनमें से चंद को कुरा अंदाजी के जरिए जहेज फंड दे रहे हैं। हर पर्ची पे 10,000 बेटी का दिल धड़केगा कि शायद मेरे मुकद्दर जाग पड़े और गमों की स्यारात खत्म हो गई। लेकिन जब आखिरी पर्ची के बाद ऐलान किया जाएगा कि कुरा अंदाजी मुकम्मल हो गई, तो कितनी बेटियां घरों में जब वापस जा रही होंगी तो तुम नहीं जानते उनके कदम कितने बोझल होंगे। और रसूलुल्लाह का मीलाद हो और बेटियां आंसू बहाती हुई जाएं, तो मैंने कहा तुम खुशियां खरीदने लगे थे, गम खरीद लिए तुमने, खुशियां बांटने लगे थे, गम बांट लिए तुमने। तो ये ज्यादती ना करो, ये जो रवाज पड़ रहा है ये अपनी नुमाइश के लिए। खुदारा आगे तुमने उम्रे के टिकट बांटे, बहुत कुछ किया लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और क्या क्या रंग अपनाए गए। मैंने कहा वो अच्छा था, चलो मुझे उस पर भी बात है, लेकिन चलो मैं नहीं करता। लेकिन ये जुल्म ना किया जाए कि महफिलात में मजमा इकट्ठा करने के लिए जो है वो गरीबों की बच्चियां बुला करके तो 10 को आप दे के बाकियों कहें कि माजरत हमारे पास इतना ही था। तो आपके पास 100 का खाना है, 100 का पानी है, तो 500 प्यासों को ना बुलाएं, 500 भूखों को ना बुलाएं, 100 को ही बुला करके पर्दे से जो है वो उनकी मदद करें। तो मैं ये कहता हूं कि हम जहेज फंड देने की बजाय, ये जब तक ये हालात खत्म नहीं होते, हमें खुफिया तौर पे ये भी करना चाहिए। लेकिन सारी कौम इधर लग गई है, तो इसकी बजाय हमारे उलमा को, जुम्मेदार को, ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये जो टॉकिंग होती है इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि इस रस्म को ख़त्म किया जाए और मुआशरे की तरबियत की जाए कि बेटियों का रिश्ता इसलिए कबूल किया जाए कि वो दीनदार हैं, वो पर्देदार हैं, वो सुगड़ हैं, वो पढ़ी लिखी हैं और उनके अखलाक अच्छे हैं। ये मायार बनाया जाए, दौलत को मायार न बनाया जाए। इस तरह मुआशरे पिस जाएंगे और मुआशरे के पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। और आज अंदाजा नहीं है हमको कि जिसकी बेटियां घर की दहलीज पे जवान, उसकी जिंदगी कितनी कठिन गुजर रही है। कोठे ते चढ़ वेख फरीदा ते घर कर बल्दी अग, मैं जाता दिल दुखी मेरा पर दुखी सारा जग। तो पूरा मुआशरा इस वक्त इस अजियत से, इस कुड़न से गुजर रहा है कि बेटियां जवान हैं और रिश्ते नहीं मिल रहे, और फिर अगर रिश्ते मिल रहे हैं तो बेटे वालों के नखरे ही बड़े अजीब हैं। और फिर जिस तरह वो बेटियों को, गरीबों की बेटियों को लोनियां बना के अपने घरों में रखते हैं, तो ये एक अलग दर्द की और दुख की कहानी है। मेरे पास लोग आते हैं, दुआ कीजिए, कारोबार नहीं है, मुआशी बुहरान है, माली परेशानियां हैं, बच्चे के इम्तिहान सर पे हैं, बहुत सारे मसाइल लेकर लोग आते हैं। लेकिन कोई नहीं, लोग हौसले से मसाइब का मुकाबला करते हैं, काटते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं दुआ के लिए तो बात करते ही आंखें छलकने लगती हैं और मेरा दिल भी काबू में नहीं रहता। लोग कहते हैं कि हज़रत दुआ करो, बेटी ससुराल में दुखी है, अल्लाह सुख दे दे। तो मैं दुआ भी करता हूं, लेकिन मैं तन्हाई में जाके रोता हूं कि इस दर्द का बदावा क्या है, इस दुख का इलाज क्या है। और मुआशरा तेजी से इस तकलीफ की तरफ बढ़ रहा है और तलाक की शरह भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मेरे पास एक दिन एक साहिब आए, साथ उनकी बीवी थी और मैं उन्हें जानता हूं, इज्जतदार लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई तन्हाई में बात करना चाहते हैं। उनके अपने अजीज थे, बेटियां उस शख्स की ज्यादा हैं, अपने अजीजों में शादी कर दी। तो उस वक्त उन्होंने तय कर लिया कि कोई बात नहीं, हम जहेज नहीं लेते। लेकिन वो बाप बिलक बिलक के मुझे कह रहा था कि कितने दिनों से मेरी बेटी घर आके बैठी हुई है और वो कहते हैं कि उतनी देर वापस ना आना जब तक तेरा जहेज पूरा नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूं कितना सफाक मुआशरा हो गया है और कितने कठिन हालात हो गए हैं। तो जब मुआशरा इस कैफियत में चले जाए तो फिर अनारकी फैलती है और मुआशरे फिर कायम नहीं रहते।
تو کتنی باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہونے والی بیٹیاں، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بے چین کی ہوئی ہیں۔ تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے۔ تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا، اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے۔ رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے، تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں۔ اور علماء کو ممبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدا ہو گئی ہے جہیز کی، اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے، اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنیں۔ غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے، مشکل ہے ان کے لیے، لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنے تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر سدھار سکتی ہیں اور ان کو جو ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نیند آ سکتی ہے۔ آج میں نے نکاح کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن عنوان ادھر چلا گیا چونکہ یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے کو کاٹ رہا ہے اور توڑ رہا ہے۔ ایک تو گھروں کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور دوسرا شرع طلاق جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، صرف دو چار باتیں کہ طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اور اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔ جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ امر ہے وہ طلاق ہے، اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ امرأ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے۔ پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، بدصورت تھی، جہیز نہیں لا سکی تھی، تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا، تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی۔ آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے، تو اس عورت کو شریعت میں کہتے ہیں امرأ مردودہ، لٹائی گئی خاتون۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا، تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے قبول نہ کیا اور خامن نے دھتکار دیا۔ یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی،
اللہ سے لڑائی کرے گی، بحث کرے گی، اللہ اکبر، الجھاؤ پیدا کر دے گی، حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑھے باپ کو جنت عطا فرما دے گی۔ اگر طلاق دینا ناگزیر ہو جائے، بہت ضروری ہو جائے طلاق دینا، اور اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیں، 1 طلاق دے دیں۔ اور 1 طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 مہینے کے بعد عورت فارغ ہے، آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن اگر 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد اس نے آگے نکاح نہیں کیا تو دوبارہ ان کا پروگرام نکاح کا ہو جاتا ہے، تو پھر واپس آنا آسان ہوتا ہے۔ تو لوگ یکمشت 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے یہاں کثرت احناف کی ہے اور واضح احکام جو شریعت کے ہیں، وہ 3 اکٹھی طلاقیں اگرچہ ناپسند ہیں، لیکن 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اپنا مسلک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ایسے لوگوں سے فتویٰ دیتے ہیں جن کا یہ فتویٰ نہیں ہے، اور ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا تو پھر بھی 1 طلاق دینی چاہیے۔ جو 3 طلاقوں سے حاصل ہوگا، عورت سے الگ ہونا، وہ 1 طلاق سے ہی حاصل ہوگا، اور 1 طلاق بھی طہر کی حالت میں دینا چاہیے، عالم حیض میں نہیں، کیونکہ ان دنوں کے اندر مرد کا رجحان عورت کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے طہر میں طلاق دینے کا حکم دیا ہے اگر کوئی طلاق دینا چاہے۔ لیکن اگر کوئی حیض میں طلاق دے دے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی، تینوں اکٹھی دے دیں پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن 1 طلاق، اور وہ بھی طہر میں اگر دی جائے، ہاں مہینے کے وقفے کے بعد دی جائے، تو پھر بھی موقع موجود ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پہ لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے کے بعد میں پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ طلاق دینے کے بعد پھر پوزیشن سوچ کی اور گمان کی اور ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار